فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو عظیم الشان کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور اس کی 6ٹھی جلد پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 152، پیج نمبر ہے 49۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ من خطبۃ لہ علیہ السلام فی صفات اللہ جل جلالہ و صفات ائمۃ الدین۔ امام کے خطبے کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور دین کے پیشواؤں کی صفات پر مشتمل ہے۔ خطبے کی سند۔ امام نے یہ خطبہ اپنی ظاہری خلافت کے دور میں دیا۔ یہی بات ابن ابی الحدید نے کہی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ دوسری کتاب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں اس مطلب کی جانب اشارہ نہیں ہوا ہے۔ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے کچھ حصوں کو اصول کافی کی پہلی جلد میں نقل فرمایا ہے۔ آمدی نے بھی کتاب غرر الحکم میں اس کے چند حصوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2، پیج نمبر 344۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ مجموعی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام خدا کی صفات سے متعلق ایسے اہم نکات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے بقول کسی بھی دوسری کتاب میں نہیں پائے گئے ہیں۔ فلاسفہ حکماء نے صفات خداوندی سے متعلق جو بیان کیا ہے وہ امام کے بیان کردہ مطالب کے مقابل ہیچ ہے۔ دوسرے حصے میں امام ہادیان دین اور ائمہ ہدی کی منزلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خدا کے نزدیک اسلامی معاشرے میں ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرماتے ہیں۔ تیسرے حصے میں خدا کی عظیم نعمت یعنی اسلام اور قرآن کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور آسمانی کتاب سے متعلق دلکش نکات ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس عظیم نعمت کی قدر و قیمت سے آشنا ہوں اور خدا کے فیض کے اس سرچشمے سے زیادہ بہرہ مند ہوں۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ الزالی علی وجودہ، اور ختم ہوتا ہے ورب مربوب وقادر ذرا مقدور۔ ترجمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں، چونکہ بنانے والے اور بننے والے، گھیرنے والے اور گھرنے والے، پالنے والے اور پلنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن ویسا نہیں کہ جو شمار میں آئے۔ وہ پیدا کرنا والا ہے لیکن نہ اس معنی میں کہ اسے حرکت کرنا اور تھکن اٹھانا پڑے۔ وہ سننے والا ہے لیکن نہ کسی عضو کے ذریعے۔ وہ دیکھنے والا ہے لیکن اس طرح کہ آنکھیں پھیلائے۔ وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کہ چھوا جا سکے۔ وہ جدا ہے نہ اس طرح کے بیچ میں فاصلے کی دوری ہو۔ وہ ظاہر بظاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ذاتاً پوشیدہ ہے نہ کہ جسمانی لطافت کی بنا پر۔ وہ سب چیزوں سے اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے
جھکی ہوئی اور اس کی طرف پلٹنے والی ہیں۔ جس نے ذات کے علاوہ اس کے لیے صفات تجلی کی، اس نے اس کی حد بندی کر دی، جس نے اسے محدود خیال کیا وہ اسے شمار آنے والی چیزوں کی صفت میں لے آیا، جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت ہی سے انکار کر دیا، جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے وہ اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈنے لگا، جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا، وہ اس وقت بھی عالم تھا جبکہ معلوم کا وجود نہ تھا، وہ اس وقت بھی رب تھا جبکہ پرورش پانے والے نہ تھے، وہ اس وقت بھی قادر تھا جبکہ زیر قدرت آنے والی یہ مخلوق نہ تھی۔ شرح و تفسیر صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ایک گوشہ۔ جیسا کہ خطبے کی سند میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ خطبہ امام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے خلیفہ ثالث کو ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے پہنچنے والی پریشانیوں سے عاجز آ کر قتل کر ڈالا اور پھر امام علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ امام خطبے کا آغاز اللہ کی معرفت اور صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے بیان کے ذریعے فرماتے ہیں، کیونکہ ساری خوش بختیوں اور فردی اور اجتماعی اصلاحات کی بنیاد اس پاک ذات کی معرفت ہے۔ امام اللہ کے اوصاف میں سے 18 اوصاف کو مختصر اور بامعنی عبارتوں کے قالب میں بیان فرماتے ہیں، جن کے پیچ و خم میں فلسفی اور حکمہ سرگرداں ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے فرماتے ہیں، ترجمہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا پتہ دینے والا ہے۔ بے شک جب ہم خلقت کے عجائبات کا مطالعہ کرتے ہیں اور زمین و آسمان یا حیوان و انسان کی خلقت کے اسرار اور عجائبات پر نظر ڈالتے ہیں تو بخوبی جان لیتے ہیں کہ یہ سارے انوکھے آثار خود بخود وجود میں نہیں آئے، بلکہ اس پورے نظام کے پیچھے ایک حکیم، قادر اور عالم ذات کی کار فرمائی ہے۔ وہی برہان نظم ہے اور یہ وہی برہان نظم ہے جسے قرآن مجید اور اسلامی روایات میں خدا کی معرفت کی روشن دلیل کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اور یہ وہی برہان نظم ہے جسے قرآن مجید اور اسلامی روایات میں خدا کی معرفت کی روشن دلیل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسری صفت میں آپ فرماتے ہیں، اور اپنی پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے ازلی ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ در حقیقت یہ صفت برہان وجوب اور امکان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مخلوقات کا یہ سلسلہ جو کہ یک کے بعد دیگرے وجود میں آتا ہے لامتناہی طور پر جاری و ساری رہے اور ہر حادث دوسرے حادث کی مخلوق ہو، کیونکہ آخر کار لامتناہی معلول کے لیے ایک ایسی علت کا وجود ناگزیر ہے جو ازلی ہو اور کسی خالق کی محتاج نہ ہو، بالفاظ دیگر وہ واجب الوجود ہو۔ تیسرے وصف میں آپ فرماتے ہیں، ان مخلوقات کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا۔ سوال، مخلوقات کا باہم شباہت رکھنا کیسے اس بات پر دلیل ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے؟ جواب، یہ شباہت ان مخلوقات کے مرکب ہونے پر دلیل ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان کچھ باتیں زمان و مکان اور شکلوں اور ظاہری چیزوں کے اعتبار سے مشترک ہیں، اور چند جہتوں سے ان مخلوقات میں فرق بھی پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر ہر موجود مشترک جہتوں اور مختلف جہتوں کا مرکب ہے، اور اسی سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خدا کی کوئی شبیہ اور نظیر نہیں ہے، ورنہ بصورت دیگر اس کی پاک ذات میں ترکیب اور احتیاج کا شائبہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ چوتھے اور پانچویں وصف میں فرماتے ہیں، نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں، کیونکہ بنانے والے اور بننے والے، گھیرنے والے اور گھرنے والے، اور پالنے والے اور پلنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ انسانی حواس خواص ظاہری ہوں یا باطنی اور عقل خدا کی ذات کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اس کی دلیل واضح ہے، کیونکہ اس کا وجود ہر جہت سے لامحدود اور نامتناہی ہے، جبکہ انسانی عقلیں ہر جہت سے محدود ہیں، اور لامحدود ہرگز کسی محدود میں نہیں سما سکتا ہے، اور دوسری جانب یہ عالم اس کے وجود کے آثار سے اس قدر پر ہے کہ کوئی حجاب اسے چھپا نہیں سکتا ہے۔
اس کی ذات کی حقیقت سب پر پوشیدہ ہے اور اس کے آثار ہر جگہ ہویدہ ہیں۔ لا فطراق سائی کا جملہ اس کی پاک ذات کے پوشیدہ ہونے اور اس کی ذات کے آثار کے نمایاں ہونے پر دلیل ہے، اس لیے کہ خالق و مخلوق، محدود کرنے والا اور محدود ہونے والا، اور پالنے والا اور پلنے والا باہم مختلف ہیں۔ مصنوع یعنی بنی ہوئی شے جو کہ ممکن الوجود ہے، صانع یعنی بنانے والے کا جو کہ واجب الوجود ہے، ادراک نہیں کر سکتی ہے، اور مخلوق جو کہ محدود ہے، خالق لامحدود کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اور تمام موجودات جو کہ اس کی ربوبیت کے سائے میں پل رہے ہیں اپنے رب اور پروردگار کا کما حقہ ادراک نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغہ کے شارحین کے ایک گروہ نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ مذکورہ استدلال پہلے ذکر شدہ تمام صفات سے متعلق ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ چھٹے اور ساتویں وصف میں آپ فرماتے ہیں وہ ایک ہے لیکن ویسا نہیں جو شمار میں آئے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن نہ اس معنی میں کہ اسے حرکت کرنا اور تھکن اور مشقت اٹھانا پڑے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے تو بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دو نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ غلطی پر ہیں، اس لیے کہ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے کا تصور کیا جائے جس کا وجود نہیں، حالانکہ ذات خداوندی کے لیے دوسرا قابل تصور نہیں ہے۔ جو ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہو، اس میں تعدد اور کثرت کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ اگر تعدد کا تصور کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دونوں ہی محدود ہیں۔ اس بنا پر ذات پروردگار کی توحید سے مقصود عددی وحدت نہیں ہے، بلکہ شبیہ اور نظیر کے اعتبار سے یکتا و یگانہ نہ ہونا مقصود ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے تو ممکن ہے بعض افراد کو یہ وہم ہو کہ خدا موجودات کی خلقت کے لیے آستین چڑھا لیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی حرکت کرتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے، جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی شے کے لیے ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا جب کسی چھوٹے سے یا عظیم جہان کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو حکم صادر کرتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز فی الفور وجود میں آ جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا۔ پھر آپ 8ویں اور 9ویں صفت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ سننے والا ہے لیکن نہ کسی عضو کے ذریعے، اور وہ دیکھنے والا ہے نہ اس طرح کے آنکھیں پھیلائے۔ امام یہ سب توضیحات اس لیے دے رہے ہیں کہ جب کبھی خدا کے سننے یا دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً اپنی قوت سماعت اور بصارت کی جانب چلا جاتا ہے، جن کی اپنی مخصوص بناوٹ والے آلات ہیں جیسے کان اور آنکھ وغیرہ، جبکہ خدا کا آلات کے ذریعے سے سننا اور دیکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات ہر جگہ اور ہر چیز کا ظاہر و باطن میں موجود ہے۔ لا بتفریقی الہتی کی تعبیر ممکن ہے کہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ کسی چیز مثلاً گھر کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے اس کے مختلف حصوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپری نچلے حصوں اور شرق و غرب کو دیکھنا پڑے گا، اور اس گھر کی متعدد تصاویر دماغ میں منتقل کرنا ہوں گی، اور دماغ ان تصاویر کو مرتب کر کے گھر کی ایک مکمل تصویر بنا دے گا۔ اس بنا پر پہلا کام آنکھ کا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ تصویریں کھینچتی ہے، اور دوسرا کام دماغ کا ہے جو کہ ان تصاویر کو مناسب طریقے سے ترتیب دیتا ہے۔ 10ویں اور 11ویں وصف میں آپ یوں فرماتے ہیں وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کہ چھوا جا سکے، وہ جدا ہے نہ اس طرح کے بیچ میں فاصلے کی دوری ہو۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ خدا کے ہر جگہ موجود ہونے سے مراد کسی مخصوص جگہ پر موجودگی نہیں ہے کہ اسے چھوا جا سکے، بلکہ اس کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود کائنات کی تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی اشیاء سے جدائی کا مطلب مکانی یا
زمانی فاصلے کے اعتبار سے جدائی اور دوری نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کمال کی انتہا پر ہے اور اس کا غیر نقص اور کمی کی انتہا پر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تصور ذہن میں ابھرے کہ یہ صفات اور بعد میں آنے والی صفات آپس میں ٹکراتی ہیں، جیسے قریب ہونا اور دور ہونا، حاضر ہونا اور جدا ہونا، اور ظاہر ہونا اور باطن ہونا۔ ایسی صفات ہیں جو ہمارے ناقص خیال میں باہم جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بات درست ہے اور ایسا ہی ہے، لیکن اس وقت کہ جب یہ صفات مخلوقات کے سلسلے میں استعمال ہوں، کہ زمان و مکان اور ہر جہت سے محدود ہے، لیکن جب بات خدا کی لامحدود ذات کی ہوتی ہے تو یہ بظاہر متضاد اوصاف اس کی ذات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر جگہ حاضر ہونے، یعنی تمام اشیاء پر علمی احاطے کے باوجود کسی مخصوص جگہ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے کہ جس کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہو۔ اس کے بعد آپ 12ویں اور 13ویں وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ ظاہر بظاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ذاتاً پوشیدہ ہے لیکن نہ جسمانی لطافت کی بنا پر۔ بے شک وہ ہر چیز سے نمایاں تر ہے، کیونکہ اس کے جلوے سے پوری کائنات معمور ہے اور پورا جہاں اس کی صفات جمالیہ اور حلالیہ کا پرتو ہے، وہ نہا ہے لیکن چھوٹی اور لطیف اشیاء کی مانند نہیں، جیسے ہوا، بلکہ اس معنی میں کہ اس کی لطیف ذات کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال کے 14ویں وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ سب چیزوں سے اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس کی طرف پلٹنے والی ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس مطلب کی جانب کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز سے جدا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہے، بلکہ فلسفے کے قطعی دلائل اور قرآن کی صریح آیات کے مطابق وہ تو ہماری ذات سے ہم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف کی آیت نمبر 16۔ اور بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کی قدرت اور قاہریت ہر چیز پر سایہ فگن ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں، خاک کو افلاک کی بلندی سے کیا نسبت۔ اور اسی طرح اشیاء کی اس سے جدائی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شے اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہے۔ 15ویں وصف میں آپ یوں فرماتے ہیں، ترجمہ، جس نے ذات کے علاوہ اس کے لیے صفات تجویز کی، اس نے اس کی حد بندی کر دی۔ جس نے اسے محدود خیال کیا، وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی صف میں لے آیا۔ جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا، اس نے اس کی قدامت ہی سے انکار کر دیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے، وہ اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈنے لگا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے، اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا۔ اس بات کی وضاحت یوں ہے کہ ہم جو کہ ممکنات کی دنیا کی مخلوق ہیں، ہر چیز کا اپنی ذات سے موازنہ کرتے ہیں اور بہت سے موقعوں پر خدا کو اپنی ناقص اور محدود صفات سے متصف کرتے ہیں۔ متصف، یہاں پہ میم تے کے اوپر تشدید ہے اور صاد فے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ممکنات کے اوصاف جیسے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ تشبیہ کی خطرناک گھاٹی ہے جس سے آیات قرآنی اور روایات میں خبردار کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں، جس کسی نے اسے ان اوصاف سے متصف کیا، اس نے اسے ممکنات کی مانند محدود جانا، اور جو کوئی اس کے لیے کسی حد کا قائل ہوا، وہ یقیناً اس کے لیے شبیہ اور نظیر کا تصور رکھتا ہے، اور اسی بنا پر اسے عدد کے قالب میں لے آتا ہے، اور جو اسے عدد کے قالب میں لے آئے، اس نے اس کی ازلیت اور ابدیت کا انکار کیا ہے، کیونکہ یہ دو وصف اس کی پاک ذات کی لامحدودیت سے ابھرتے ہیں۔ اس طرح جو شخص اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے،
اس نے اسے مخلوقات جیسے اوصاف سے متصف جانا، اور جو اس کے زمان و مکان سے متعلق سوال کرے اس نے اسے زمان و مکان میں مقید اجسام جیسا فرض کیا۔ بقول شاعر، ترجمہ ہے فارسی کے شعر کا: میرے شب و روز کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میں تو اپنے محبوب کے ہمراہ ایسی جگہ ہوں جہاں نہ صبح ہے اور نہ شام، داستان عشق کا نہ تو آغاز ہے اور نہ انجام، کیونکہ میرا محبوب ایسا ہے جس کا آغاز ہے اور نہ انجام۔ ممکن ہے کچھ لوگ ان تین صفات کو صفات سلبیہ میں شمار کریں، جیسے خدا کی پاک ذات کا محدود نہ ہونا، اس سے کیفیت کی نفی اور مکان کی نفی۔ آخر میں آپ 16ویں، 17ویں اور 18ویں وصف کو یوں بیان فرماتے ہیں: وہ اس وقت بھی عالم تھا جبکہ معلوم کا کوئی وجود نہ تھا، اور وہ اس وقت بھی رب تھا جبکہ پرورش پانے والے نہ تھے، وہ اس وقت بھی قادر تھا جبکہ زیر قدرت آنے والی یہ مخلوق نہ تھی۔ یہ کہنا کہ خدا معلوم کے وجود میں آنے سے پہلے بھی عالم تھا، اس دلیل کی بنا پر ہے کہ وہ اپنی ذات سے عالم اور آگاہ تھا۔ اس کی ذات تمام موجودات کا سرچشمہ ہے، پس خدا کا اپنی ذات کے بارے میں علم حقیقت میں اس کا ان تمام موجودات کے بارے میں علم ہے جو بتدریج وجود میں آتے ہیں، اور اس کا موجودات کے وجود سے قبل پروردگار ہونا اس دلیل کی بنا پر ہے کہ ربوبیت اور پرورش کی قدرت اس کی پاک ذات سے ہرگز جدا نہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم کسی دلیل کی بنا پر ہے، اسی طرح ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص سرپرست اور منتظم ہے، جبکہ وہ ابھی کسی ادارے میں اسے ان کاموں کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مقدور کے وجود میں آنے سے قبل ہی قادر ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی قدرت اس کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں فلاں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ اس نے ابھی وہ کام انجام نہیں دیا۔ مختصر کلام یہ کہ علم، قدرت اور تمام صفات ثبوتیہ اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، اس بنا پر وہ سب کچھ تھا قبل اس کے کہ کوئی چیز وجود میں آتی، اور صحیح طور پر دیکھیں تو وہ اب بھی سب کچھ ہے اور اس کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر پہلا حصہ خطبہ نمبر 152 کا ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے کہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: قد طلع طالع، اور ختم ہو رہا ہے کفایت المقتفی۔ ترجمہ: ابھرنے والا ابھر آیا، چمکنے والا چمک اٹھا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا، ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو گئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانے کو زمانے سے بدل دیا۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قحط زدہ لوگ بارش کے۔ بلا شبہ ائمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اس کو بندوں سے پہچانوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانے، اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو انہیں نہ پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانے۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اس کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اسلام سلامتی کا نام اور شرافت و کرامت کا مرکز ہے۔ اسلام کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، جس کا ظاہر علم اور ان کا باطن علم ہے، جن کا ظاہر علم اور ان کا باطن حکمت ہے۔ نہ اس کے عجائبات سننے والے میں اور نہ اس کے نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اس میں نعمتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں، اس کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسی کے چراغوں سے تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے ممنوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے۔ شفا چاہنے والوں کے لیے اس میں شفا اور بے نیازی چاہنے والوں کے لیے اس میں بے نیازی ہے۔ شرح و تفسیر: حق کا خلیفہ نمایاں ہو گیا، یہ ہیڈنگ ہے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا کہ نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ خطبہ اور خصوصاً اس کا یہ حصہ خلیفہ ثالث کے قتل اور خلافت کی آپ کی طرف منتقلی کے بعد خلافت کے مسائل سے مربوط ہے۔
اس حصے میں موجود تعبیرات بالخصوص جو کچھ پیشواؤں اور اماموں کے بارے میں ذکر ہوا اس بات پر گواہ ہے۔ بہرحال امام اس حصے میں پہلی خلافت حق کے ظہور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: ابھرنے والا ابھر آیا، چمکنے والا چمک اٹھا اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا، ٹیڑھے معاملات سیدھے ہو گئے۔ ان تعبیرات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ ثالث کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا، کیونکہ ان کے عزیز و اقارب تمام اہم عہدوں اور اہم مقامات پر قبضہ جمائے ہوئے تھے اور بیت المال ان کی ذاتی ملکیت بن کر رہ گیا تھا اور محروم افراد کی صدائے احتجاج آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ پھر ایسے میں آفتاب عدالت اپنی درخشاں چمک دمک کے ساتھ تاریک بادلوں کی اوٹ سے ذوفشاں ہوا اور حکومت اسلامی کو پھر وہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوا جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی حکومت کی صورت میں تھا۔ اس سلسلے میں کیا شروع کے 3 جملے عطف تفسیری ہیں اور ایک ہی بات طلوع آفتاب اور ولایت حق کو مختلف تعبیروں میں بیان کر رہے ہیں، یا ان میں سے ہر ایک جملہ کسی ایک نقطے کی جانب اشارہ ہے؟ نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان قیل و قال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ کسی خاص معنی کا حامل ہے، کیونکہ سورج طلوع کے وقت 3 مراحل کو طے کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ افق کی اوٹ سے باہر نکلنا، پھر زمین کی وسعتوں میں اپنی شعاعوں کو بکھیرنا اور آخر میں اس کا اوپر کی سمت جانا اور آسمان کے وسط میں پہنچ کر سب کے لیے نمایاں ہو جانا۔ ان جملوں میں سے ہر جملہ ان 3 مراحل میں سے کسی ایک کی مرحلے کی جانب اشارہ ہے، یعنی آفتاب ولایت طلوع ہوا اور اپنی شعاعیں سطح زمین پر پھیلا دیں اور پھر اوپر کی جانب اٹھا اور آسمان کے قلب میں جاگزیں ہوا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانے کو زمانے سے بدل دیا۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قحط زدہ لوگ بارش کے۔ ان جملوں سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ثالث کے دور کے حالات غیر متوقع نہ تھے، کیونکہ ہر صاحب عقل یہ پیش گوئی کر رہا تھا کہ ایک ایسی اشرافی حکومت جس میں ایک وسیع ملک کے اختیارات ایک مخصوص خاندان اور رشتہ داروں کو سونپے جائیں اور جس حکومت کے قلب میں بغاوت کا بیج پروان چڑھ رہا ہو، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائے گی۔ یہ ایک سنت الہی ہے جو ہر دور میں خود کو دہراتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ کیا علی علیہ السلام خلیفہ ثالث کے قتل کیے جانے کا انتظار کر رہے تھے، اس مذکورہ بالا نقطے سے غافل ہیں کہ اس قسم کے حادثات کسی بھی ہوش مند فرد کی توقعات سے بالا نہیں تھے۔ دوسرے الفاظ میں جو کچھ حوادث رونما ہوئے وہ ان کے اعمال کا طبعی نتیجہ تھے۔ علاوہ ازیں امام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے قتل ہونے کے منتظر تھے، بلکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ اس حادثے سے خوش نہیں تھے۔ کیا دلکش تعبیر ہے جو امام فرماتے ہیں کہ ہم تبدیلیوں کے منتظر تھے جس طرح قحط زدہ لوگ بارش کے۔ سرزمین اسلام خلیفہ ثالث کے اطرافیوں کے بے حد و بے حساب ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے گویا خشک اور تپتے صحرا میں تبدیل ہو چکی تھی، جس پر خلیفہ ثالث کی حکومت کے خاتمے اور علوی عدالت کے ظہور کے بعد اللہ کی باران رحمت نازل ہوئی۔ ابن ابی الحدید معتزلی اس مقام پر سوال اور جواب پیش کرتے ہیں جس کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلے وہ خود سے سوال کرتے ہیں، کیا معتزلہ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کا قحط زدہ شخص کی مانند خلیفہ ثالث کے قتل کا منتظر ہونا صحیح ہے، اور کیا یہ شیعہ مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کے قتل ہونے کی توقع کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہمیں تبدیلی یعنی خلیفہ کی معزولی کی توقع تھی، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق علی علیہ السلام انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے خلافت سے معزولی کا مستحق سمجھتے تھے، نہ کہ قتل کا، اور یہ ہمارے مذہب اور عقیدے کے موافق ہے۔ پھر ابن ابی الحدید دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اہل سنت کے فرقہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ثالث کو فاسق اور اس فسق کی وجہ انہیں خلافت سے معزولی کا مستحق سمجھتے تھے؟ ابن ابی الحدید
جواب میں کہتے ہیں کہ معتزلہ کا ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ کو ایک کمزور فرد سمجھتے تھے جو خلافت کے امور کو چلانے سے عاجز تھا، اور اسی وجہ سے ان کے رشتہ داروں نے تمام امور اور بیت المال کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جس پر مسلمان سراپا احتجاج بن گئے۔ امام سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ائمہ اور حق کے پیشواؤں کے مقام و منزلت کو بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ ائمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں، اس کو بندوں سے پہچانوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانے، اور دوزخ میں وہی ڈالے گا جو انہیں نہ پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانے۔ اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اماموں اور پیشواؤں کا تعین خدا کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے، اور اگر کبھی بیعت یا انتخاب کی ضرورت پیش آتی بھی ہے تو وہ اس لیے کہ معاشرے میں نظم و نسق برقرار رہے اور زندگی اپنے معمول کے مطابق چلتی رہے۔ قوام قائم کی جمع کی تعبیر مخلوق کے امور کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ عرفا عریف کی جمع اس جانب اشارہ ہے کہ وہ لوگ اور ان کے زمان و مکان کے حالات سے باخبر ہونے کی بنا پر ان کے بھلے برے سے آگاہ ہیں، اور وہ ہر کسی کو اس کی مناسب جگہ دیتے ہیں اور ہر کام اس کے مناسب وقت پر انجام دیتے ہیں۔ ولا يدخل الجنت اور ولا يدخل النار کے جملے گزشتہ جملوں کی تاکید ہیں، اس لیے کہ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ خدا کی طرف سے معین کردہ ہیں تو جو انہیں مانے اور یہ اس کے اعمال سے راضی ہوں وہ یقیناً اہل بہشت میں سے ہے، اور جو بھی ان کا انکار کرے تو حقیقت میں اس نے خدا کے حکم کا انکار کیا، اور ایسا فرد دوزخ کا حقدار ہے، اور اسی طرح وہ فرد بھی کہ جس کے اعمال سے وہ ناخوش ہوں۔ واضح ہے کہ یہ تعبیرات شیعہ عقیدے کے عین مطابق ہیں کہ ان کے نزدیک امام کا تعین پیغمبر اکرم یا پیشرو امام کے توسط سے ہوتا ہے، اور اسی کو حق کو باطل سے تشخیص دینے کا معیار سمجھتے ہیں، اور یقیناً جسے لوگ اپنی سوچ اور فکر سے منتخب کریں اور جو کہ ممکن ہے کہ خطا کار اور ظالم ہو اور وہ اس مقام و منزلت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ معروف حدیث: جو کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید اس بات پر مصر ہیں کہ مذکورہ بالا جملے پیغمبر اکرم کے بعد آنے والے تمام خلفاء پر صادق آتے ہیں، جبکہ امام نے گزشتہ جملے میں خلیفہ ثالث کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی تھی، اور یہ بات ابن ابی الحدید کے خیالات کے ساتھ واضح طور پر متصادم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمزور اور ضعیف پیشوا جس نے تمام حکومتی عہدے اور بیت المال اپنے عزیز و اقارب موقع پرستوں کے اختیار میں دے رکھے ہوں، اور جس کی وجہ سے مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کا خون مباح قرار دیا گیا ہو، اور صحابہ کی بڑی تعداد نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اور قوام اللہ علی خلقہ اور عرفاؤہ کا مصداق ہو، اور جو اس کا انکار کرے وہ جہنمی ہو اور جو اسے تسلیم کرے وہ جنتی ہو۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: 3 چیزیں ہیں کہ جن کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب حق ہیں، تم اور تمہارے بعد آنے والے امام وہ نمایاں ہستیاں ہوں جن کی معرفت اور رہنمائی کے بغیر خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ تم وہ ہستیاں ہو کہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ تمہیں پہچانتا ہو اور تم اسے پہچانتے ہو، اور تم وہ ہستیاں ہو کہ کوئی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ تمہارا انکار کرتے ہو اور تم ان کا انکار کرو۔ اس کے بعد امام ایک اہم ترین نعمت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جس سے مسلمانوں کو نوازا گیا۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اس کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ عظیم نعمت تمہیں بخشی اور تمہیں اس کی حفاظت کے لائق جانا۔ اس کے بعد امام مزید فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ اسلام سلامتی کا نام اور شرافت و کرامت کا مرکز ہے۔ امام اس کی وضاحت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اس اسلام کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اس کے دلائل واضح کر دیے ہیں جس کا ظاہر
علم اور اس کا باطن حکمت ہے۔ منہجا اور حججا کی ضمیریں ممکن ہے خداوند تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہوں یا اسلام کی طرف، بہرحال دونوں باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ ظاہر علم کی تعبیر عقلی دلائل کی جانب اشارہ ہو جو کہ اسلام کی حقانیت پر گواہ ہے، جیسا کہ یہاں پر وہ لفظ جو ہے وہ مٹا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکتی، اس کا آگے سے پڑھتے ہیں ہم۔ احکام الہی کے اصرار کی جانب اشارہ ہے جو کہ نقلی دلائل روایت معصومین میں بیان ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اسلام سلامتی کا آئین اور کرامت کا مرکز ہے جو کہ ہمیشہ اور ہر جگہ محنت، دوستی اور باہم پرامن زندگی گزارنے کی جانب دعوت دیتا ہے اور نفرت، عداوت اور کینہ توزی سے خبردار کرتا ہے، اور مومنین سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے ایمان والو، تم سب کے سب اسلام میں پوری طرح ایک بار، یا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایک بار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ علاوہ ازیں اسلام خیر خواہی کا مرکز ہے اور عدل، مساوات، حریت، تقوی، نیک اعمال، آگاہی اور آزادی رائے کا داعی ہے۔ بے شک مسلمان اسلام کے بہترین محافظ اور مدافع ہیں۔ اپنی پوری تاریخ میں مسلمانوں نے اسلام سے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور وہ اس کی حفاظت کے سلسلے میں کوشاں رہے، جیسا کہ ان مذکورہ تعبیرات میں قرآن مجید کی جانب واضح اشارہ ہوا ہے۔ اس لیے امام کتاب خدا کے اوصاف بیان فرماتے ہیں جن کی تعداد 9 ہے۔ امام فرماتے ہیں: نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں، اس میں نعمتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں، اسی کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ امام نے ان 6 جملوں میں قرآن مجید کی اہم اوصاف کو بیان فرمایا ہے جن میں سے ہر ایک وصف دوسرے وصف سے دلکش ہے۔ سب سے پہلے فرمایا غرائب بے نظیر، قرآن کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور اس پر بوسیدگی اور فرسودگی کی گرد کبھی نہیں بیٹھ سکتی، اس میں ہمیشہ نیا پن اور تازگی پائی جاتی ہے۔ دوسرے وصف میں امام قرآن کی جدتوں اور عجائبات کی جانب اشارہ کرتے ہیں جن کی بدولت ہر روز قرآن کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں: اس کے لطائف ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس بنا پر غرائب اور عجائب، اسی طرح فنا اور انقضاء میں فرق ہے۔ یہ پہلا ان نمایاں صفت کی جانب اشارہ ہے جس کا قرآن ہمیشہ سے حامل رہا ہے اور رہے گا۔ دوسرا ان اہم نکات کی جانب اشارہ ہے جو وقت کے ساتھ اور مزید مطالعے کی روشنی میں آشکار ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک معروف حدیث میں بیان ہوئی ہے جس میں سائل نے پوچھا: آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن جتنا پھیلایا جائے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے، اس میں اتنی ہی تازگی اور شادابی بڑھتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسا اس وجہ سے ہے کہ خدا نے اسے کسی خاص زمانے یا خاص گروہ کے لیے قرار نہیں دیا، لہٰذا ہر زمانے میں یہ نیا اور تازہ اور ہر ملت و قوم کے لیے قیامت تک اس کی شادابی اور تازگی برقرار رہے گی۔ تیسرے وصف میں امام قرآن کو سرسبز زمین سے تشبیہ دیتے ہیں جو کہ موسم بہار میں انواع اقسام کے نعمتوں سے مالا مال ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ موسم بہار کے پودوں میں تراوت، لطافت اور الگ ذائقہ پایا جاتا ہے۔ چوتھے وصف میں امام قرآن کی پرنور چراغوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو تیرگی کی موجوں کو چیر دیتا ہے اور ساری جگہوں کو منور کر دیتا ہے۔ پانچویں اور چھٹے وصف میں امام نیکیوں تک رسائی، تاریکیوں کے خاتمے کو قرآن میں منحصر جانتے ہیں۔ یہ اس جانب اشارہ ہے جو افراد نیکیوں کی کنجی قرآن کے غیر میں تلاش کرتے ہیں اور دل کی تاریکیوں کو مٹانے اور معاشرے کی نورانیت کے سلسلے میں قرآن کے غیر سے مدد دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ آخر میں امام دیگر 4 صفات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خدا نے اس کے ممنوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگاہوں میں چلنے کی اجازت دی ہے۔ شفا چاہنے والوں کے لیے اس میں شفا اور بے نیازی چاہنے والوں کے لیے اس میں بے نیازی ہے۔ امام ان اوصاف میں
کہ قانونی نظم و نسق کی جانب اشارہ کیا ہے امام نے، جس نے حلال اور حرام کے کلی اصول بتلا دیے اور اخلاقی بیماریوں اور اجتماعی خرابیوں کے خلاف لڑنے کے طریقے بھی دکھلائے، اور پھر آخر میں امام نے فرمایا جو کچھ چاہتے ہو وہ سب کچھ قرآن میں ہے، اور واقعاً جب تک انسان قرآن سے آشنا نہ ہو مولا اس کے کلام کی گہرائی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، تمام اخلاقی بیماریوں، فکری کجرویوں اور اجتماعی مشکلات کا علاج قرآن میں موجود ہے، اور یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ قرآن کی ہمراہی کے ہمراہ ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے، جیسا کہ خود امام ایک خطبے میں فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، قرآن کے ہمراہ ہوتے ہوئے کوئی شخص فقیر و دانا نہیں ہو سکتا، اور قرآن کے بغیر کوئی فرد بے نیاز اور غنی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے دور جاہلیت کے نیم وحشی معاشرے میں اخلاقی، اقتصادی اور اجتماعی لحاظ سے فقیر اور بدبخت افراد قرآن کی تعلیمات کے سائے میں دین اور دنیا میں افتخار اور قدرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔ نہج البلاغہ کے بادشاہ رحیم کے بقول یہ مذکورہ 10 اوصاف اسلام سے متعلق ہیں، اور انہوں نے اس مذکورہ جملوں میں موجود ضمیروں کو اسلام کی جانب لوٹایا ہے، اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات کے پیش نظر یہی جملے نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں قرآن سے متعلق آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام کا مقصود قرآن کی توصیف کرنا ہے، ہرچند اس خطبے میں لفظ قرآن نہیں ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 153 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 26، اور یہیں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔